اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم خالد مقبول صدیقی بھائی، یہاں پر تمام پارٹیز کے آئے ہوئے رفقا، ان کے تمام کارکنان و ذمہ داران، میری ماؤں، بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں، اور جہاں جہاں ہماری آواز اس کیمرے کی آنکھ سے جا رہی ہے، سب کو السلام علیکم۔ میں سے پہلے کہ اپنی بات شروع کروں، دو ریکویسٹ ہیں آپ سے۔ ایک دفعہ کھل کر یہ تمام فلیگ لہرا لیں 30 سیکنڈ کے لیے، کھل کر یہاں سے لے کر آخر تک، تاکہ یہ کیمرے کی آنکھ دیکھ لے، کہ حد نگاہ جہاں جہاں تک آواز، جہاں جہاں تک نظر جا رہی ہے، یہ چند گھنٹے کے نوٹس پر یہ کارکنان ہے، یہ کراچی نہیں ہے۔ اب سنو، بس تھینک یو۔ اب سارے یہاں سے لے کر آخر تک سب سے ریکویسٹ ہے، یہ سارے جھنڈے نیچے کر لیں، سب تاکہ کیمرے کی آنکھ دیکھ سکے کہ حد نگاہ انسان ہے۔ یہ جھنڈوں کی وجہ سے کیمرے چپ رہے، تو سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے، ساری پارٹیز کے ذمہ داروں کارکنوں سے ریکویسٹ ہے کہ جھنڈے نیچے، یہ بات یہ اینڈ تک سارے نظر آ رہا ہے، اب نظر آ رہا ہے سب کچھ، بس اب اسے نیچے کر لیں میرے بھائیو بزرگوں، جزاک اللہ، تھینک یو۔ میری ماں بہنوں بزرگوں، نوجوانوں، کراچی پاکستان چلانے والوں کا شہر ہے۔ بس کراچی پاکستان چلانے والوں کا شہر ہے۔ جو لوگ آج پچھلے چند سالوں میں یہ پلان کر بیٹھے، یہ منصوبہ بندی کر بیٹھے کہ یہاں شہر کے حالات دیکھ کر ان کے پاس یہ موقع مل گیا ہے کہ وہ اس کراچی کو، جس کے اوپر ان کی نظر سالہ سال سے تھی، اب آج وہ یہ منصوبہ بنا بیٹھے ہیں کہ اپنی حکومت کے زور پر، اپنے آروز کے زور پر، اپنی پولیس کے زور پر وہ اس کراچی پر ناجائز قبضہ کر سکتے ہیں۔ یہ آج کا مجمع ان تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ تمہارا خواب آج چکنا چور ہو گیا۔ کراچی کئی سالوں سے آپ کو عادت پڑ گئی ہے کہ ایک رحمان ملک کی کال پر سارے کام آپ کروا لیتے تھے۔ اب یہاں کوئی بھی رحمان ملک سے ڈیل ہونے والا نہیں ہے۔ آپ نے پہلے شہر کے 3 کروڑ سے زیادہ آبادی کو 70 لاکھ آبادی کم کر دی، یہ شہر چپ رہا۔ آپ نے 2018 کا الیکشن چھین کر عمران خان کے حوالے کر دیا، یہ شہر چپ رہا۔ آج کوئی دنیا کا جمہوری ملک ایسا نہیں ہے جہاں کا وزیر اعلیٰ گٹر لائنوں کا انچارج ہو۔ میرے صوبے کا وزیر اعلیٰ گٹر لائنوں کا انچارج ہے، کچرا اٹھانے کا انچارج ہے، پانی کا انچارج ہے۔ کسی دنیا کے شہر میں، کسی مہذب معاشرے میں صوبائی حکومت کا وزیر اعلیٰ کچرے کا انچارج، گٹر لائنوں کا انچارج نہیں ہوتا۔ اور نام لیتے ہیں جمہوریت کا، نام لیتے ہیں آئین کا،
اس پاکستان کی جمہوریت کو خطرہ پاکستان کے بڑے بڑے جمہوریت کے چیمپئن والی پارٹیوں سے ہے. تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے جمہوریت فنا ہو جاتی ہے, تباہ برباد ہو جاتی ہے. 18ویں ترمیم میں بڑے چیمپئن بنتے ہیں سارے لوگ, یہ صوبائی حکومت کے لوگ. 18ویں ترمیم میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وفاق سے صوبوں کے لیے اختیارات اور وسائل لیے. یہ وسائل اسلام آباد سے صوبائی وزیر اعلیٰ کے پاس پارک ہونے کے لیے نہیں آئے تھے. یہ صوبائی خود مختاری صوبے کے ایک ایک ڈسٹرکٹ کو جانا چاہیے تھا, صوبے کے ایک ایک ٹاؤنز کو جانا چاہیے تھا, صوبے کے ایک ایک شہر کو جانا چاہیے تھا, صوبے کے ایک ایک یونین کاؤنسل کو جانا چاہیے تھا, صوبے کے گاؤں کو, دیہاتوں کو, شہروں کو جانا چاہیے تھا. غضب خدا کا سارا اختیار صوبے کے لوگوں کے نام پر لے کر آج وہ سارا اختیار وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پارک ہو گیا ہے. بلکہ جو اختیارات پہلے نیچے گئے ہوئے تھے اس کو بھی لے کر اس پر قابض ہو گئے ہیں. اور آج 18ویں ترمیم میں وفاق سے ہر سال NFCA وارڈ اور ڈویژنل پول میں وزیر اعلیٰ کو 1000 ارب روپے ملتا ہے سندھ کے لوگوں کے لیے. 1000 ارب, 300 ارب روپے یہ خود کماتے ہیں. 1300 ارب روپے کا مالک ایک آدمی ہے. یہ 1300 ارب روپے میں سے 90% پیسہ کراچی کما کر دیتا ہے, اس سے زیادہ پیسہ کراچی کما کر دیتا ہے. آج ہمیں یہاں پر موبائل فون چھیننے والوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا. آج ہمیں یہاں پر اسٹریٹ کرائم کرنے والوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا. اور یہ بچا کچا جو نظام تھا اس کو بھی یہ جیری مینڈرنگ کر کے, اس کو بھی یہ غلط حلقہ بندی کر کے, اس کو بھی یہ اپنی طاقت سے اس کو بھی ہضم کرنا چاہتا ہوں. میں وہ ہضم کرنا چاہتے, میں وارن کرتا ہوں پاکستان چلانے والوں کو آواز لگا کر, اے پاکستان کے چلانے والوں, یہ مت سمجھو کہ یہ کراچی والوں کو مار کر, ان کے حقوق چھین کر پاکستان کے تمام شہر, پورا پاکستان اسی طریقے سے امن سے چلتا رہے گا, تمہیں تمہاری روٹی ملتی رہے گی. نہیں, اگر اس کراچی والوں کی روٹی چھینے گی, زندگی چھینے گی, تو پاکستان میں بھی سکون نہیں رہ سکے گا. پاکستان اس لیے یار اس کو بڑھاؤ بیٹا, اس لیے کہ سنو, اس لیے کہ ہمیں فخر ہے, ہم اس شہر کے رہنے والے ہیں جو 70% ریونیو کما کر پاکستان کو بانٹتا ہے, جو سندھ کے 99% ریونیو کو کما کر پورے پاکستان کو بانٹتا ہے. ہمیں اس پہ فخر ہے. ہم وہ دودھ دینے والی گائے ہیں جو کہ جس سے پورا پاکستان سیراب ہوتا ہے. ارے اس گائے کو چارہ تو کھلاؤ, آپ بھوکا رکھ کے, پیاسا رکھ کے اس کو مار رہے ہو, یہ منظور نہیں ہے, یہ منظور نہیں ہے. میں جناب آصف علی زرداری صاحب کو بہت احترام کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں, آصف علی زرداری صاحب, آپ بہت زیرک سیاستدان ہیں, دور اندیش ہیں. آپ نے اپنے صاحبزادے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ابھی سے وزیر اعظم بنانے کی پلاننگ شروع کر دی ہے, اور آپ اس کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں. آصف علی زرداری صاحب, اگر آپ کا یہ خواب ہے تو آپ کو کراچی والوں کو اپنے ساتھ رکھنا پڑے گا. اگر کوئی وزیر اپنے میئر بننے کے چکر میں آپ کو کراچی والوں سے لڑوانا چاہتا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ آپ کا دوست نہیں ہے, وہ آپ کا دشمن ہے, وہ آپ کا دشمن ہے. اگر یہ کراچی آپ کے خلاف ہو گیا تو پھر بلاول بھٹو وزیر اعظم نہیں بن سکتے. آپ کو اگر بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنوانا ہے
تو آپ کو کراچی والوں کو اپنے ساتھ رکھنا پڑے گا. یہ ڈس انفرنچائزمنٹ، یہ بددلی، یہ نہیں چل سکتی آگے. یہ جیتے جاگتے کروڑوں انسان ہیں، ان کو ان کا حق خود ارادی دینا پڑے گا، ان کو ووٹ کا صحیح حق دینا پڑے گا. 99 PS پروونشل اسمبلی، یہ آج سے نہیں ہو رہا، 2018 میں 2018 کے الیکشن میں حلقہ بندیاں کی. ایک PS پروونشل اسمبلی کا حلقہ ہے PS 99، اس میں ووٹوں کی تعداد ہے 56,300، 56,300 صرف. اور اسی کراچی میں ڈسٹرکٹ سینٹر کی 8 پروونشل اسمبلی کی سیٹیں، ہر پروونشل اسمبلی کی سیٹ 2,50,000، 2,60,000، 2,70,000، 2,80,000 پر ایک MP ہے. 2,80,000 پر اسی کراچی میں ایک MP ہے، اور 56,300 پہ ایک MP ہے. کیا مذاق ہے، کیا مذاق ہے. 2018 سے پہلے سنو، 2018 سے پہلے سینٹرل ڈسٹرکٹ سینٹرل میں 5 MNAs ہوا کرتے تھے، 5 MNAs کی سیٹ تھی. ایک سیٹ بڑی 2018 کے الیکشن سے پہلے ایک سیٹ بڑی، 20 سے 21 ہو گئی. وہ سیٹ ہر حال میں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں بڑھنی چاہیے تھی، کیونکہ آبادی سب سے زیادہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں تھی. 5 سے 6 سیٹیں ہو جانی تھی. غضب خدا کا، وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کی سیٹ اٹھا کر ویسٹ میں ڈال دیا، خالی زمینوں پر گڈاف ٹاؤن میں ڈال دیا. اور غضب خدا کا، وہ جو 5 سیٹیں ڈسٹرکٹ سینٹرل کی تھیں اس کو بھی کم کر کے، اس کو 4 کر کے ایک اور سیٹ نکال کر ڈسٹرکٹ ویسٹ میں ڈال دی. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہاں کے اس شہر کے باہمی اختلاف کی وجہ سے آپ کے خوابوں میں چھیچڑے آنے لگے، آپ اس شہر پہ قابض. کچھ پارٹیاں تو سوشل میڈیا پہ میئر بن گئی ہیں آلریڈی، پہلے میئر بن گئے ہیں، پہلے میئر بن گئے. اس مجمع کو دیکھو، اس کو 4 گھنٹے پہلے بھی یہ بتایا جائے کہ الیکشن ہونے والے ہیں، ہم 4 گھنٹے پہلے لوگوں کو آواز کریں گے، سوئچ کریں گے، کراچی سوئچ کریں گے. کراچی میں کوئی ہم نے سنو، میں اپنی بات ختم. ہم نے کل بھی اپنی ذات سے ہٹ کر، اپنے پروٹوکول کو، اپنی مراتوں کو، اپنے عیش و آرام کو چھوڑ کر اس شہر کے لوگوں کے لیے آواز بلند کی تھی. آ کر کھڑے ہوئے اس وقت جب سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی. آج بھی ہم نے اگر یہ فیصلہ کیا کہ ان کے ساتھ کھڑے ہو، تو اپنی ذات کے لیے نہیں، اس شہر کے لوگوں کے لیے، اس صوبے کے لوگوں کے لیے، اس پاکستان کے لوگوں کے لیے. جب پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے، معذرت کے ساتھ اس شہر کے مہاجروں کو پختونوں سے لڑایا گیا، اس شہر کے مہاجروں کو سندھیوں سے لڑایا گیا. جب ان سے فارغ ہو گئے تو اس شہر کے مہاجروں کو بلوچوں سے، لیاری کے بلوچوں سے لڑایا گیا. وہ ہم حکومت میں بھی رہتے تھے، لاج بھی جاتی تھی سودا قبرستان میں، ہم حکومت میں بھی رہتے تھے، اور علاقوں میں قزوالی گڑھ میں کٹی پہاڑی پہ فائرنگ ہو رہی ہیں، لیاری میں بسوں سے اتار کر مار رہے ہیں، ہم حکومت میں بھی ہیں، لاشیں بھی اٹھا رہے ہیں. آج میں حکومت کرنے والوں کو آواز لگا کر کہتا ہوں، اے حکمرانوں، آج یہ شہریوں میں آپس میں اختلافات، دشمنیاں ختم ہو گئی. آج لالو کھیت کا بھی آج کراچی کے حقوق کے لیے اگر لیاقت آباد، اگر نیو کراچی، اگر اورنگی، اگر بلدیہ ٹاؤن، اگر کورنگی، اگر لانڈی کے لوگ، مائیں بہنیں موجود ہیں، تو آج سراب گوٹ کا پختون بھی یہاں موجود ہے. آج لیاری کا بلوچ بھی یہاں موجود ہے. آج کٹی پہاڑی کا پختون بھی یہاں موجود ہے. آج یہاں پر پنجابی بھی ہے. آج شہر کا ملیر کے گوٹوں کا سندھی بھی ہے. آج یہاں پر ہزارے وال، آج یہاں پر گلگتی کشمیری، ہر زبان بولنے والا یہاں پر، ہر اکائی بولنے والا، ہر زبان بولنے والا موجود ہے. ہم انشاءاللہ تعالی
یہ کراچی کی جنگ نہیں ہے. اے پاکستان کے دوسرے شہروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں، یہ کراچی کی جنگ نہیں ہے. ہم پاکستان بنانے والوں کی اولادیں ہیں. آج ہم پاکستان بچانے نکلے ہیں. آج کا یہ حکمران اس شہر کے ذریعے پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. ایک لمحے کے لیے سوچو، جب پینے کا پانی گھر پہ آتا نہیں ہے، سیوریج کا پانی گھر سے جاتا نہیں ہے، کچرا تم اٹھاتے نہیں ہو، رات میں لائٹ نہیں، صبح گیس نہیں، اسپتال میں دوا نہیں، اسکول میں تعلیم نہیں. 2.5 لاکھ نوکری دی ہے، ایک نوکری کراچی حیدرآباد والوں کو نہیں دی ہے. 40 سالوں سے کوٹا سسٹم تھا، 40 سالوں سے کوٹا سسٹم تھا، 40% کوٹا تھا. یہ حکومت آج اس کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دے رہی. اس کوٹے پہ بھی جعلی ڈومیسائل بنا کر ہمیں وہ 40% کوٹا بھی نہیں دے رہے. تو ہمارے پاس جینے کی کیا امید رہ گئی ہے شہر والوں کو؟ ہر گلی میں یہ رہنما، یہ پارٹیاں موجود ہیں کہ نوجوانوں کو غلط راستے پر جانے نہیں دے رہے. اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، اے حکمرانوں ہوش کے ناخن لو. اگر یہ شہر چلے گا تو پورا پاکستان چلے گا، تباہ برباد ہو جائے گا. خدا نہ خواستہ ہم نے بڑی مشکلوں سے اس شہر میں امن قائم کیا ہے. اس امن کو تہو بالا نہ ہونے دیں. بس ان باتوں کو بہت زیادہ سمجھیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان والے اندر بیٹھ کر ہماری آوازیں سن رہے ہو، اللہ کو جواب دینا ہے. یہ جیری مینڈرنگ ختم کرو، ورنہ یہ سارے لوگ آرام سے اپنے گھروں پر نہیں بیٹھیں گے. آج یہ جو کچھ بھی ہے چند گھنٹوں کی نوٹس پر، یہ ٹریلر ہے، ابھی فلم باقی ہے. یہ ٹریلر ہے، یہ ٹریلر ہے، ہلکا سا ٹریلر ہے. یہ ہلکا سا جھٹکا ہے، ٹریلر ہے کہ آپ کو سوتے ویسے میں اٹھائیں. ہوش کے ناخن لیں اور اچھے فیصلے کریں. آپ کے اچھے فیصلے ہوں گے، ہم آپ کی تائید کریں گے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. سنو کہ راہیں پکارتی ہیں، چلو کہ منزل بلا رہی ہے. گزر گیا